بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله مردے بھی زندہ کیتے دے قدم نو رکھے آئے کندیاں تے کتباں پیرانے کسے غوث کتب نہ پائیاں نے جو پائیاں شانہ غوث میرے کہ اجدر غوث اعظم نے مڑیاں در تقدیرانے مردے بھی زندہ کیتے نے بیڑے بھی تارے خود کڑ کڑ کر کے سب کڑیاں ایک پل وچ ٹوٹے ہو گئیاں یا غوث اعظم دا نعرہ لا دیتا جدوں اسیرانے مردے کیتے نے بیڑے بھی تارے میانے اودا لقب تے غوث اعظم ہے پر ناچ اس میں اعظم ہے سب درد تے ڈکھڑے تل جاون او دناچ اے تاسیرانے مردے بھی زندہ کیتے نے بیڑے تارے میرانے انہوں پوچھ کے مہینے چڑھ دینے او شیخ زمین اسمانا دا او کدی رہائی نہیں منگدا جنوں پائیاں غوث زنجیرانے مردے بھی زندہ کیتے نے بیڑے بھی تارے میرانے جڑے سڑ دے رہندے یار بھی تو کاگوں ہاں حصے او نہ دے رب یار بھی دے بنوالیاں دے چھڑے حلوے کھیران نے مردے بھی زندہ
زندہ کیتے نے بیڑے بھی تارے میرانے میں ضامن محشر دی کرہاں کوئی خوف نہ کرن مرید میرا میں ضامن محشر دی کرہاں کوئی خوف نہ کرن مرید میرے اے یوسف کو نہیں کہنے میرے غوث دیاں تحریران مردے بھی زندہ کیتے نے بیڑے بھی تارے میران میرے غوث دے قدم نو رکھے آئے کندیاں تے کتباں پیران۔ تو یہ مہینہ جو اب شروع ہوا، یہ اس میں ولادت باسعادت ہوئی۔ جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی غوث سمدانی میرا محی الدین یا سیدی سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، the mystic of saints, the mystic of Allah, the gnostic of Allah۔ اور ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی کا حضور غوث اعظم سے بڑا ہی گہرا تعلق رہا، بڑا ہی گہرا تعلق ہے، اور الحمدللہ اس سلسلے کا بڑا گہرا تعلق رہے گا۔ تو حضور غوث اعظم کی ولادت باسعادت آپ کی کدھر ہوئی؟ آپ کدھر آپ کی برتھ ہوئی؟ پشتیر کا علاقہ ہے جہاں حضور غوث اعظم سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور یہ بات محسن اعظم کے اندر، کتاب محسن بزبان محسن کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور ہمارے پیر و مرشد الحمدللہ سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی آپ اس علاقے کی زیارت فرما کر آئے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں جب اس علاقے میں گیا تو تمام علاقوں سے اس علاقے کی ایک الگ ہی خوشبو تھی، تمام علاقوں سے اس علاقے کی ایک الگ ہی خوشبو تھی۔ اور ایک چھوٹی سی جگہ ہے، ایک گاؤں ٹائپ، ایک کنٹری سائڈ علاقہ ہے یہ، جہاں حضور غوث اعظم کی پیدائش ہوئی۔ تو حضور غوث اعظم ولیوں کے بادشاہ ہوئے ہیں، the sovereign of saints ہوئے ہیں، یہ وہ ہوئے ہیں جن سے تمام اولیاء اللہ نے فیض حاصل کیا ہے اور فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ ابھی آپ کی عمر کم تھی، ابھی آپ غالباً 17 یا 18 ایئرس کے تھے، 17-18 سال کے۔ تو آپ ایک مرتبہ نا باہر ایک بیل کھڑا ہوا تھا، تو آپ اس بیل سے کھیلنے لگے، تو وہ آواز آئی عبد القادر یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ تو حضور غوث اعظم آپ پریشان ہوئے اور آپ چھت کے اوپر چلے گئے۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ محترمہ کے پاس تشریف لے کر گئے اور آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے اجازت طلب کی، آپ نے ان سے عرض کیا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت فرمائیے کہ میں بغداد کی طرف روانہ ہو جاؤں، مجھے حکم فرمائیے کہ میں بغداد کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ تو ان کی والدہ محترمہ نے، انہوں نے 40 دینار جو ہیں آپ کے کپڑوں کے اندر سیے، اور آپ کو یہ فرماتے ہوئے اور یہ اجازت دیتے ہوئے آپ کو روانہ فرمایا کہ عبد القادر اب ہماری ملاقات اس دنیا میں نہیں ہوگی، اب ہماری ملاقات اگلی دنیا میں ہے۔ تو آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ تو یہ تو آپ کے والدین کی شان تھی کہ آپ کی والدہ بھی جو تھیں وہ جانتی تھیں کہ آگے کیا معاملہ ہونا ہے، آپ جانتی تھیں۔ تو انہوں نے فرمایا عبد القادر اب اس دنیا میں ملاقات نہیں، اب انشاءاللہ اگلی دنیا میں ملاقات ہے۔ اور آپ نے حضور غوث اعظم کو اجازت فرمائی تو حضور غوث اعظم روانہ ہوئے۔ حضور غوث اعظم خدا کے محبوب الہی آپ روانہ ہوئے بغداد شریف کی طرف۔ تو ابھی آپ بغداد شریف کی طرف روانہ ہوئے تھے
تو راستے میں ڈاکوؤں نے آپ کو روک لیا، مگر جاتے وقت آپ کی والدہ نے آپ کو نصیحت فرمائی تھی کہ عبد القادر اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، یہ آپ کی والدہ نے آپ کو نصیحت فرمائی تھی۔ تو حضور غوث اعظم جب راستے میں تھے اور 40 دینار آپ کی والدہ محترمہ نے، والدہ ماجدہ نے آپ کے کپڑوں کے اندر سیے تھے، تو حضور غوث اعظم جب راستے میں تھے تو ڈاکو آ گئے اور انہوں نے حضور غوث اعظم، کیونکہ ایک ٹرائب کے ساتھ تھے، کافی لوگ آپ کے ساتھ تھے حضور غوث اعظم، اس زمانے میں لوگ اکیلے تو سفر کیا نہیں کرتے تھے لمبے، تو حضور غوث اعظم کافی لوگوں کے ساتھ تھے ان دا فارم آف اے ٹرائب۔ تو حضور غوث اعظم کو ڈاکوؤں نے روک لیا، ان تمام لوگوں کو، انہوں نے تمام لوگوں کے سامان کو لے لیا ان لوگوں سے، وہ ڈاکو تھے۔ اور پھر ایک ڈاکو حضور غوث اعظم کے پاس آیا، اس نے آپ کی تلاشی لی، مگر آپ کے پاس سے کچھ نہ ملا، کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے کپڑوں کے اندر وہ سیے ہوئے تھے 40 دینار، تو کچھ بھی نہ ملا۔ تو انہوں نے پھر پوچھا وہ جو ڈاکو تھے حضور غوث اعظم سے کہ آپ کے پاس کوئی مال ہے؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا ہاں ہے، آپ کی والدہ کی وصیت تھی نا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی مال ہے؟ پھر تلاشی لی مگر مال پھر نہ ملا، تو پھر آپ اپنے بڑے سردار کو لے آئے، تو جب بڑے سردار کو لے کر آئے پھر تلاشی لی گئی مگر پھر کوئی مال نہ نکلا۔ پھر حضور غوث اعظم نے فرمایا، آپ نے پھر اپنا وہ جو گدڑی تھی، جو وہ کپڑا تھا، آپ نے ان کو کھولنا شروع کیا اور آپ نے اندر سے وہ 40 دینار جو تھے وہ نکال کر ان لوگوں کو دے دیے۔ تو وہ جو ڈاکو تھے وہ پریشان ہو گئے، اس نے کہا کہ یہ اگر ہم تلاش کرتے بھی رہتے تو یہ ہمیں ملنے نہیں تھے، یہ 40 دینار آپ نے اپنے اندر اس طرح سے سیے ہوئے تھے، آپ کی گدڑی کے اندر اس طرح سے سیے گئے تھے، تو آپ نے کیوں ان کو ہمیں دیا، کیوں آپ نے سچ بولا؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو اصل میں مجھے میری ماں کی نصیحت تھی، مجھے میری والدہ کی نصیحت تھی کہ عبد القادر جھوٹ کبھی نہ بولنا، صرف سچ بولنا، تو مجھے اپنی ماں کی نصیحت یاد تھی۔ تو وہ جو ڈاکو تھا نا وہ سارے رونے لگ گئے، اور وہ ڈاکو رونے لگ گیا، اس نے کہا کہ آپ کو اپنی ماں کے ساتھ وعدہ یاد ہے، مجھے تو اپنے خدا کے ساتھ بھی وعدہ یاد نہیں ہے۔ تو اس ڈاکو نے بھی اسلام قبول کیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ کے ساتھ اس ڈاکو کے ساتھ جتنے اور لوگ تھے ان سب نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، توبہ کی اور اسلام قبول کیا۔ تو یہ شان حضور غوث اعظم کی کہ ابھی تو آپ کی عمر 17-18 سال تھی، 18 سال کی عمر میں آپ نے ٹریول فرمایا تھا بغداد شریف کی طرف۔ He was not that quite of an age، ابھی تو آپ کی عمر 18 سال تھی، 18 سال کی عمر میں ہی وہ ڈاکو اور اس کے تمام ساتھیوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر توبہ کی۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ہمیں ان کی زندگی مبارک سے ہمیں ایک چیز بہت زیادہ ملتی ہے، ہمیں آداب ان کی زندگی سے بہت ملتے ہیں۔ آداب طریقت ہیں کیا؟ اور صرف اپنے شیخ کے ہی نہیں، اپنے بڑوں کے آداب کیا ہیں؟ آپ کو اپنی والدہ کا وعدہ یاد تھا جو آپ نے اپنی والدہ سے کیا، آپ نے سچ بولا، اور پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیں۔ حضور غوث اعظم پھر ایک وہ ولی اللہ بنے کہ تمام اولیاء اللہ نے پھر آپ سے فیض حاصل کیا اور ہمیشہ فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ تو حضور غوث اعظم کی جو زندگی مبارک ہے وہ ہمیں آداب سکھاتی ہے۔ جب آپ بغداد شریف کے اندر داخل ہوئے تو حضرت حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پہ پہنچے، آپ کے آستان عالیہ پر پہنچے، آپ کی درگاہ پر پہنچے، تو آپ کے آنے سے پہلے حضرت حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے غلاموں کو فرمایا، اپنے مریدین کو، کہ میری بات سنو، دروازے بند کر دو آستانے کے، دروازے بند کر دو آستانے کے، اور چراغ جو ان کو بھی بجھا دو، ایک عبد القادر آ رہا ہے۔ تو جب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کر گئے تو دروازے بند تھے، چراغ گل تھے، تو حضور غوث اعظم اسی چوکھٹ پہ، اپنے محبوب کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے۔ حضور غوث اعظم جانے والوں میں سے نہیں تھے، آپ آداب کو جانتے تھے، آپ اسی چوکھٹ پر بیٹھ گئے۔ وہ سردیوں کا موسم تھا، اب یہ آپ کے اوپر ایک آزمائش تھی، آپ کو اس چوکھٹ پہ
بٹھا لیا گیا. وہ ٹھنڈ کا موسم تھا اور آپ پر ایسی آزمائش آئی کہ چند کتابوں میں ہے کہ اس رات آپ پر 70 مرتبہ احتلام ہوا، کچھ میں ہے کہ آپ کے اوپر 17 مرتبہ احتلام ہوا. تو حضور غوث اعظم دریائے دجلہ میں جاتے، آپ غسل فرماتے اور آپ پھر واپس آ جاتے، پھر احتلام ہوتا، پھر واپس جاتے، دریائے دجلہ میں غسل فرماتے اور پھر واپس آ جاتے. تو یہ حضور غوث اعظم کی شان مبارک ہے. تو صبح آپ کے محبوب نے دروازہ کھولا حضرت حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے آپ کو سینے سے لگا لیا، انہوں نے آپ کو سینے سے لگا لیا اور انہوں نے فرمایا عبدالقادر میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ بغداد کا ممبر ہوگا اور بغداد کے ممبر کے اوپر تم بیٹھ کر کہو گے قدم ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں کے اوپر ہے. تو عبدالقادر اس وقت اس بوڑھے کو نہ بھول جانا، اس وقت اس بوڑھے کو نہ بھول جانا. تو جن کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. تو یہ حضور غوث اعظم کی شان مبارکہ ہے. آپ نے آداب سکھائے، آپ نے شیخ کی بارگاہ سے اٹھ کے نہیں گئے. تو شیخ کے آداب کیا ہوتے ہیں، مرید کو شیخ کے کیسے آداب بجا لانے چاہیے، ہمیں ولیوں کے بادشاہ نے خود سکھائے. آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ دریائے دجلہ کے اوپر سے گزر رہے ہوتے تو آپ کے پیر و مرشد آپ کو دریائے دجلہ کے اندر دھکا دے دیا کرتے، مگر وہ حضور غوث اعظم تھے کہ آپ پھر واپس آ کر اپنے شیخ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے، پھر واپس آ کر اپنے شیخ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے. آپ کے شیخ کی مجلس ہونی تو حضور غوث اعظم کو آپ کے پیر و مرشد نے اٹھانا، انہوں نے فرمانا عبدالقادر اٹھو یہاں سے، جاؤ جا کر کسی مولویوں کی مجلس میں بیٹھو. عبدالقادر اٹھو یہاں سے، جاؤ جا کر کسی مولویوں کی مجلس میں بیٹھو. حضور غوث اعظم آداب جانتے تھے نا، آپ حکم پورا کرتے تھے، آپ اٹھتے تھے ان کی مجلس سے، آپ باہر جاتے تھے، اب حکم پورا ہو گیا باہر جا کر، اب آپ اپنے شیخ کی مجلس میں واپس آ جاتے تھے. تو پھر آپ کے شیخ کی پھر آپ پر نظر پڑتی تھی، آپ کے شیخ پھر آپ کو دیکھتے تھے، عبدالقادر تم پھر آ گئے ہو، عبدالقادر اٹھو یہاں سے، جاؤ جا کر کسی مولویوں کی مجلس میں بیٹھو. تو حضور غوث اعظم جو تھے آپ پھر حکم پورا کرتے تھے، باہر تشریف لے کے جاتے تھے، مجلس سے چلے گئے، پھر آپ واپس آپ کی مجلس کے اندر اپنے پیر و مرشد کی واپس آ جایا کرتے تھے. تو یہ حضور غوث اعظم کے آداب تھے. تو آپ کے جو پیر بھائی تھے، آپ کے جو ساتھ برادرز تھے، اسپریچول برادرز تھے، آپ کے پیر و مرشد کے ڈیووٹیز تھے، they used to make a fun out of him. وہ آپ کی بارگاہ میں مذاق اڑاتے تھے، آپ کی بارگاہ میں بیعت بھی کرتے تھے. وہ کہتے تھے عبدالقادر تم کیسے ہو، تمہارے پیر و مرشد تمہیں منع کرتے ہیں کہ تم ہماری مجلس میں نہ آیا کرو، تم ہو کہ تم پھر آ جاتے ہو ان کی مجلس میں، تم کیوں آتے ہیں ان کی مجلس میں، وہ تمہیں اٹھاتے ہیں اپنی مجلس سے. تو جب آپ کے پیر و مرشد کو یہ بات پتہ چلی، آپ کے پیر و مرشد کو یہ جب بات پتہ چلی تو انہوں نے فرمایا، آپ بہت جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا سنو میں تو عبدالقادر کو آزماتا ہوں کہ یہ تو وہ پہاڑ ہے جو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا، یہ تو وہ پہاڑ ہے جو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا. تو یہ حضور غوث اعظم کی شان مبارکہ ہے. آپ نے ایسے آداب سکھائے اپنے لوگوں کو کہ شیخ سے محبت کرنی ہے تو کیسی کرنی ہے، فنا کا مقام کیا ہوتا ہے، فنا فی الشیخ کا مقام کیا ہوتا ہے، اپنے شیخ کی بارگاہ کے اندر اپنی ذات کو غرق اور ختم کر دینا کیسا ہوتا ہے. تو یہ حضور غوث اعظم نے ہمیں یہ آداب طریقت سکھائے، ہمیں اپنے شیخ کے آداب سکھائے. ایک مرتبہ آپ کے پیر و مرشد آپ کے ساتھ نہ کسی چوک میں سے گزر رہے تھے تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا عبدالقادر ایسا کرو، اس چوک میں ادھر بیٹھنا تو میں ابھی آ رہا ہوں.
عبد القادر ایسا کرو اس چوک میں ابھی ادھر بیٹھنا تو میں بس آ ہی رہا ہوں. ایسا ہوتا ہے نا, آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہوں تو آپ کسی کو کہتے ہیں اپنے دوست کو یار ذرا ادھر بیٹھنا, میں ذرا آ رہا ہوں, میں ذرا آگے جا رہا ہوں, میں ذرا کام سے ابھی آ رہا ہوں. تو حضور غوث اعظم اپنے پیر و مرشد کے ساتھ تھے. آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا عبد القادر ذرا ادھر بیٹھنا, میں بس آ رہا ہوں. تو وہ ایک چوک تھا, تو آپ کے پیر و مرشد چلے گئے آگے. تو ظاہری طور پہ آپ کے پیر و مرشد کے ذہن سے نکل گیا کہ میں نے عبد القادر کو چوک میں بٹھایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ عبد القادر ادھر بیٹھنا, عبد القادر ادھر بیٹھنا, تو میں بس ابھی آ رہا ہوں. تو ایک دن گزر گیا, ایک ہفتہ گزر گیا, ایک مہینہ گزر گیا, 6 مہینے گزر گئے, سال گزر گیا, 2 سال گزر گئے, 3 سال گزر گئے. تو وہ 3 سال کے بعد آپ کے پیر و مرشد کا واپس وہاں سے گزر ہوتا ہے. تو آپ کے پیر و مرشد آپ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں عبد القادر بڑا عرصہ ہو گیا ہماری بارگاہ میں آئے ہی نہیں, تو کیا معاملہ ہے؟ 3 سال ہو گئے تم ہماری بارگاہ میں نہیں آئے, تو تم کدھر تھے؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا گیلانی جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی غوث سمدانی میرا محی الدین یا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا حضور 3 سال پہلے آپ نے حکم فرمایا تھا کہ عبد القادر اس چوک میں بیٹھنا, تو میں آتا ہوں. تو حضور آپ نے بیٹھنے کا حکم دیا تھا حضور, تو اس لیے عبد القادر اس وقت سے آج تک اس چوک میں بیٹھا ہی رہا حضور. تو یہ آداب ہیں. ہمارے پیر و مرشد اکثر یہ شعر پڑھتے ہیں, پہلی منزل ادب دی بنا ادب مراد نہ پاوے دی بستی اندر کدی ٹھنڈی ہوا نہ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پوری زندگی مبارکہ یہ آداب کے اوپر مشتمل ہے. آپ نے وہ علم حاصل کیا جو آج تک کسی نے علم حاصل نہ کیا. اگر آپ کتاب پڑھیں نا غنیۃ الطالبین شریف بیضۃ الاسرار, آپ لوگ اس میں دیکھیں گے کہ کئی صفحے صرف اس بات پہ لکھے ہوئے ہیں کہ حضور غوث اعظم نے کون سے مضامین پڑھے, حضور غوث اعظم نے کون سے سبجیکٹس پڑھے. اتنی ڈائیورس ایجوکیشن حضور غوث اعظم نے حاصل کی تھی. آج صرف درس نظامی کر لینا کافی نہیں ہے. ہم درس نظامی کا بڑا احترام کرتے ہیں, مگر حضور غوث اعظم کو اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے سائنس کو بھی پڑھا, انہوں نے فلسفی کو بھی پڑھا, انہوں نے ہسٹری کو بھی پڑھا, انہوں نے سائیکولوجیکل سائنسز کو بھی پڑھا اس زمانے کے اندر جو ان کے نام تھے. تو کئی صفحات جو ہیں وہ صرف اسی بات پہ لکھے گئے ہیں کہ حضور غوث اعظم نے مضامین کیا پڑھے تھے اپنی زندگی مبارک کے اندر, حضور غوث اعظم نے سبجیکٹس کیا پڑھے تھے اپنی زندگی مبارک کے اندر. تو حضور غوث اعظم نے بہت علم حاصل کیا, اور آپ بغداد شریف تشریف لے کر گئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے کیا اجازت لی تھی کہ آپ بغداد شریف جانا چاہتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. تو لوگ آج کہتے ہیں کہ جی یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا, انہوں نے, یہ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں اولیاء اللہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں انہوں نے کیا کہتے ہیں, انہوں نے علم کی طرف کام نہیں کیا, انہوں نے شریعت کی طرف کام نہیں کیا. تو وہ ہم جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں, سلاسل ہوتے ہیں, بزرگان دین ہوتے ہیں, ان کے اوپر یہ اعتراض لگائے جاتے ہیں. مگر میں بات عرض کرتا ہوں کہ وہ لوگ اپنا مطالعہ جو ہے وہ صحیح نہیں رکھتے. دے آر ناٹ ویل ورسڈ. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آپ نے اگر روحانیت کی چوٹی پر پہنچے تو آپ شریعت کی بھی چوٹی پر پہنچے. آپ نے شریعت کی بھی علوم سکھائے اور پڑھائے. درس نظامیہ میں تو آپ پڑھایا بھی کرتے تھے. اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, پیچھے ایک صاحب ایک انٹرنیٹ کے اوپر ایک اعتراض کر رہے کہ اولیاء اللہ نے کیا تفاسیر کے اوپر کام کیا ہے, تو ان کو شاید یہ نہیں پتہ کہ حضور غوث
غوث اعظم نے بھی تفسیر جیلانی لکھی، حضور غوث اعظم نے تفسیر جیلانی لکھی، اور حضور غوث اعظم کے علم کا مقام یہ تھا، حضور غوث اعظم کے علم کا مقام یہ تھا کہ آپ کی بارگاہ کے اندر جب علماء آیا کرتے تھے تو آپ کسی ایک آیت کے اوپر 40 مختلف جہتوں سے اس کی تفسیر بیان فرمایا کرتے تھے، اور پھر آپ فرماتے تھے کہ یہ تو تفاسیر ہو گئیں ظاہر کی، اب آؤ باطن کی تفاسیر کے اوپر۔ تو اس کے اوپر آپ کی مجلس کے اندر جو علماء تھے وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیا کرتے تھے کہ 40 مختلف جہتوں سے تو آپ صرف شریعت کی روح سے ایک آیت کی تفسیر فرماتے تھے، اور پھر آپ فرماتے تھے کہ اب آؤ باطن کی تفاسیر کی طرف سے۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بہت علم حاصل کیا۔ آپ نے خود فرمایا کہ درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعادہ من مولا الموالی، کہ میں علم کو درست پڑھ کر کتب بن گیا، میں علم کو درست پڑھ کر کتب ہو گیا، اور یہ سعادت میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امداد سے حاصل کی۔ تو حضور غوث اعظم علم پڑھ کر کتب کے مقام پر فائز ہو گئے، یہ آپ نے فرمایا۔ تو ایک مرتبہ نا حضور غوث اعظم ایک ٹریول میں تھے، آپ سفر فرما رہے تھے، تو اچانک نا اوپر ایک بادل آیا اور اس نے کہا کہ عبد القادر جیلانی، عبد القادر میں خدا ہوں، عبد القادر میں خدا ہوں، اور آج تمہارے اوپر تمام نمازوں کو بخش دیا گیا اور تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا گیا۔ ایک بادل آیا، اس نے کہا میں خدا ہوں، اور عبد القادر آج سے تمہارے اوپر تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا گیا اور تمام نمازوں کو بخش دیا گیا۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ولیوں کے بادشاہ ہیں نا، تو آپ نے فرمایا، آپ سوچنے لگ گئے، آپ نے کہا کہ یہ نمازیں تو نبیوں کے اوپر بھی بخشی نہیں گئیں، یہ حرام کھانے تو نبیوں کے اوپر بھی حلال نہیں کیے گئے، تو یہ کون ہے جو مجھے کہتا ہے؟ تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جب پڑھا تو شیطان ظاہر ہو گیا، ابلیس ظاہر ہو گیا۔ تو ابلیس چیخا، اس نے کہا عبد القادر آج تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا ہے، عبد القادر آج تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا ہے۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا the sovereign of saints، آپ نے فرمایا نہیں مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے خدا کے فضل نے بچایا ہے۔ تو وہ شیطان جو ہے ابلیس وہ چیخا، اس نے کہا عبد القادر یہ جو میرا داؤ ہے، اس جگہ کے اوپر تو میں نے کئی اللہ کے ولیوں کو پکڑ لیا تھا، مگر عبد القادر تم بچ نکلے۔ تو یہ حضور غوث اعظم کی شان مبارکہ ہے کہ آپ نے اتنا علم حاصل کیا مگر عاجزی تھی، انکساری تھی، غرور نہیں تھا، آپ عاجزی سے کام لیتے تھے۔ تو ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے کبھی کسی درخت کو دیکھا ہے؟ پھل اسی درخت پہ لگے ہوتے ہیں جو جھکا ہوا ہوتا ہے، تو جھکنا ضروری ہے۔ تو حضور غوث اعظم میں عاجزی تھی اور انہوں نے ہمیں وہ آداب سکھائے۔ وہ حضرت غالباً حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جب مکہ المکرمہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ خانہ کعبہ کے ساتھ لپٹ کر زار و کتار ہو رہا ہے، خانہ کعبہ کے ساتھ لپٹ کر زار و کتار ہو رہا ہے، اور روتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہے کہ یا الہ العالمین جو میرے معاملات ہیں، جو مجھ سے عمل ہوئے ہیں، یا الہ العالمین قیامت کے دن اگر وہ تیری بارگاہ میں قبول نہ ہوئے تو مجھے نابینا شخص کر کے اٹھانا کہ میں کیسے تیرے نیک بندوں کو دیکھوں گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں۔ تو حضرت شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اس بندے سے، میں نے کہا کہ آپ کون ہیں جو اتنا زار و کتار ہوتے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا بندہ۔ تو ہم سب عبداللہ ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اللہ کا بندے۔ تو حضور غوث اعظم اپنے آپ کو ظاہر نہیں فرمانا چاہ رہے تھے۔ تو حضور غوث اعظم سے انہوں نے پھر پوچھا، نہیں آپ فرمائیں آپ کا اصل نام کیا ہے؟ آپ بھی تو اللہ کے ولی تھے نا حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمائیں آپ کا اصل نام کیا ہے؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ بندے کو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم کا یہ مقام تھا۔ تو
پہلی منزل ادب عشق دی بنا ادب مراد نہ پاوے ہو تے بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی ہوا نہ آوے ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے اس پر عمل کرنے سننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.